السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية فقال فليبلغ الشاهد الغائب فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامعه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق ہیں۔ ایک ایک چیز کے خالق اللہ ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، سب کے پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے۔ اور اللہ خالق بھی ہیں اور اللہ ان سب مخلوقات کے مالک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے مالک بھی، جس طرح چاہیں استعمال کریں، جس چیز کو چاہیں نفع میں استعمال کریں اور جس چیز کو چاہیں نقصان میں استعمال کریں۔ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے ان کے ارادے اور ان کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوتا وہ بھی ان کے ارادے اور ان کے حکم سے نہیں ہوتا۔ ساری مخلوق اللہ کے حکم کی محتاج ہے، انسان بھی، بڑے بڑے جانور بھی، چھوٹے چھوٹے جانور بھی، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج۔ اور ساری مخلوقات کو جیسے اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہے ہیں، ایسی ساری مخلوقات کو روزی بھی اللہ ہی دے رہے ہیں۔ جنگل کے جانور ہیں، صحراؤں کے جانور ہیں، سمندر کے جانور ہیں، بے شمار مخلوق ہیں، بے شمار مخلوق۔ چوتھائی حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی پانی ہے۔ زمین کے چوتھائی حصے میں خشکی ہے اور باقی 3/4 پانی پانی ہے۔ جتنی مخلوقات خشکی میں ہے اس سے کہیں زیادہ
مخلوقات پانی میں. کہتے ہیں کہ جتنے جانور خشکی میں ہیں، جتنے جانور خشکی میں ہیں، ویسے جانور یا اس سے ملتے جلتے جانور سمندر میں بھی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ہے، خشکی سے کہیں زیادہ ہے. خشکی میں اگر شیر ہے تو پانی میں بھی شیر ہے، خشکی میں سانپ ہے تو پانی میں بھی قسم قسم کے سانپ ہے. مختلف قسم کے جانور، مختلف قسم کے جانور جو خشکی میں ہیں اللہ رب العزت نے پانی میں ہی پیدا فرمائے، اور سب کو روزی اللہ ہی دے رہے ہیں، سب کو روزی اللہ ہی دے رہے ہیں. اللہ ہی پالنے والے ہیں، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں. کوئی جانور کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں بھوکا نہیں سوتا، کوئی زمین پہ رینگنے والا کیڑا اپنے بل میں بھوکا نہیں سوتا. جنگل میں بسنے والے جانور کوئی بھوکا اپنے بل میں، اپنے بھٹ میں، اپنے غار میں بھوکا نہیں سوتا. اللہ اس کو روزی دیتے، سب کو اللہ روزی دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے جانور، ہاتھی کتنا بڑا جانور، ہاتھی کتنا بڑا جانور. کہتے ہیں کہ خشکی کے جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ مضبوط. پیٹ اس کا اتنا بڑا، لیکن ہر روز اللہ تعالیٰ 2 دفعہ اس کو خوراک دیتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتا ہے. اللہ دینے والے. ہر جانور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کی تسبیح پر اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتے ہیں. ہر جانور، بلکہ ہر جانور کیا، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. پتھر بھی، درخت بھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی حمد، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرتی ہے. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن تم لوگ اے انسانوں، تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. جانور بھی اللہ کی تسبیح، درخت بھی اللہ کی تسبیح، پتھر بھی اللہ کی تسبیح. قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ سے بعض پتھر اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں. لیکن جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ کے علم میں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کا علم بڑا کامل، لا محدود. کسی درخت سے، کسی بھی درخت سے، چاہے وہ کسی گھر میں لگا ہوا ہو، چاہے کسی باغ میں لگا ہوا ہو، چاہے کسی جنگل میں لگا ہوا ہو، کسی کھیت میں لگا ہوا ہو، ہر درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کے علم. کتنا اللہ کا علم ہے. کتنے درخت، ایک درخت میں کتنے پتے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی جتنی صفات بیان کریں کم. علم کامل، اللہ کا علم کامل، اللہ کا علم کامل. اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو جاننا اور ہر چیز کو سنبھالنا، ہر چیز کو رزق پہنچانا سب اللہ کر رہا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ رب العزت کے حکم سے بنے، اتنی بڑی زمین اللہ کے حکم سے بنی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کے حکم سے بنے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جس چیز کے وجود کا اور جس چیز کے پیدا کرنے کا اللہ رب العزت ارادہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کن، ہو جا. بس 2 حرفی حکم، کاف اور نون. کن عربی کا لفظ، کن، وہ چیز ہو جاتی. پہلے خشکی نہیں تھی، زمین نہیں تھی، صرف پانی پانی تھا، صرف پانی پانی تھا. اور جب اللہ رب العزت نے خشکی کا ارادہ فرمایا
خشکی کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آج جہاں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پانی میں ایک بلبلا اٹھا. بلبلا جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ بلبلا، پتھر پھینکو نا پانی میں تو بہت سارے بلبلے اوپر آ جاتے ہیں. ایک بلبلا اٹھا اور وہ بلبلا خشکی بنتا چلا گیا. اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے بیت اللہ سے زمین بننی شروع ہوئی. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی زمین کو سرۃ الارض، زمین کی ناف، جیسے انسان کی ناف ہوتی نا جسم کے بیچ میں پیٹ میں، ایسے یہ بیت اللہ کی زمین کو زمین کی ناف کہتے ہیں. یہ بیچ ہے، اس سے زمین پھیلی، اس سے زمین بنی. اب ساری زمین بن گئی، زمین کے نیچے بھی پانی، اس کے چاروں طرف پانی، زمین ہلنے لگی. پانی ہلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی نہر میں، کسی دریا میں، کسی سمندر میں کشتی کھڑی ہوتی ہے، اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے رسوں سے، رسے سے باندھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہل رہی ہوتی، ہلتی رہتی. زمین ہلنے لگی. اللہ رب العزت نے اپنے امر کن سے ان بڑے بڑے اور مضبوط اور اونچے اونچے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا اپنے امر کن سے. کوئی انجینئر، کوئی بڑے بڑے مزدور، بہت زیادہ مزدور، بہت زیادہ انجینئر، بہت زیادہ مستری، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کا دو حرفی امر کن، بس. اللہ وہ اللہ جس کے دو حرفی امر کن میں اتنی طاقت ہے، اس اللہ میں کتنی طاقت ہوگی؟ وہ اللہ کتنی طاقت والے ہوں. پہاڑوں کو حکم دیا کن، بن جاؤ، پہاڑ بن گئے. اور ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر میخ اور کیل کی طرح ٹھوک دیا. دیوار میں کوئی لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، ہل رہی ہوتی ہے، بڑھئی کو بلاتے ہیں، بڑھئی آتا ہے اور اس لکڑی میں کیل ٹھونک دیتا ہے، وہ لکڑی ٹھہر جاتی ہے، جم جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا، ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور زمین پر میخ اور کیل کی طرح ٹھونک دیا. جب تک اللہ کا ارادہ ہوگا یہ پہاڑ اس پر جمے رہیں گے اور زمین کو تھامے رہیں گے. اور جب اللہ کا حکم آتا ہے یہی زمین اور یہی پہاڑ پھر ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن تو سب کچھ ہلے گا، زمین بھی ہلے گی اور پہاڑ بھی ہلیں گے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین کو ہلا دیا جائے گا قیامت کے دن، زمین کو ہلا دیا جائے گا، ہلے گی زمین، اور زمین اپنے اندر جو کچھ اس کی زمین کے اندر ہے، اپنے بوجھوں کو، جو اس کے اندر خزانے ہیں، جو اس کے اندر اور چیزیں ہیں، سب کو باہر نکال دے گی. اور انسان دیکھ کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ ہل بھی رہی ہے اپنے اندر کی چیزوں کو نکال بھی رہی ہے. اور یہ زمین اس دن اپنی باتیں، اپنی خبریں بتائے گی. یومئذ تحدث اخبارا بان ربک اوحی لها. زمین بتائے گی کہ آپ کے رب نے اس زمین کو وحی بھیجی ہے، اس زمین کو حکم دیا ہے. تو ہمارے یہاں بھی آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا، شاید بعض بھول گئے ہوں، 2005 میں بڑا زبردست زلزلہ آیا تھا. بالا کوٹ میں، کشمیر میں، یہاں بھی آیا تھا، لیکن یہاں اللہ نے حفاظت فرمائی، نقصان نہیں ہوا. وہاں بہت نقصان ہوا. جماعتیں ہماری وہاں پر تھیں، ہماری جماعتیں وہاں پر کام کر رہی تھیں. رمضان شریف کا مہینہ تھا. صبح کو جماعتیں سحری کھا کر، نماز فجر کی نماز پڑھ کر گشتوں میں نکل گئے. خوب لوگوں سے ملاقاتیں کی، گشتیں کی، اور آ کر پھر مسجد میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. پھر زلزلہ آیا، سخت زلزلہ آیا. زمین ہل رہی تھی، پہاڑ ہل رہے تھے.
جس اللہ نے پہاڑوں کو زمین پر ٹھونک دیا ہے اسی اللہ کے حکم سے یہ پہاڑ ہلتے ہیں. زمین ہلتی ہے اور زمین پھٹ گئی، بیچ میں سے پھٹ گئی اور اس کے اندر جانور، انسان، گھر سب اندر جا رہے ہیں. کوئی کسی کو اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا. لوگ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سخت مصیبت کے وقت میں جماعتوں کی حفاظت فرمائی. جماعتوں نے آ کے سنایا. ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک جماعت آئی، اس نے مولانا کو سنایا. میرے پاس کھڑا ہوا تھا مولانا کے، جماعت سنا رہی تھی اور میں سن کے حیران ہو رہا تھا. انہوں نے کہا مولانا بہت برا حال تھا، قیامت کا منظر تھا، ہر آدمی کو نفسی نفسی پڑا ہوا تھا، لیکن کوئی نجات کی اور کوئی حفاظت کی صورت نہیں تھی. ہم مسجد، جماعت نے سنایا، ہم مسجد کے اندر تھے، چھت دوسری طرف سے چھت گر گئی. ساتھیوں کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ زلزلہ آ رہا ہے. جلدی سے بھاگ کے دروازے سے نکل گئے. 4 آدمی جماعت کے، ان کی نیند گہری تھی، ان کی آنکھ نہیں کھلی. چھت گر رہی ہے، پتھر گر رہا ہے، شور مچ رہا ہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی. ایسی گہری نیند بالوں کی ہوتی گہری نیند. ہمارے یہاں رائے میں ایک دفعہ اجتماع میں بارش ہوئی تھی، بہت سخت، بہت زیادہ بارش ہوئی. ایک آدمی سلیم بیگ کے اندر گھس کے سو رہے تھے. بارش ہو گئی، سب پانی آ گیا، سلیم بیگ ان کو بھیگ گیا، وہ سو رہے. کسی نے اٹھایا، اٹھو بھائی، سب بارش ہو گئی، سب سارے میدان میں پانی کھڑا ہوا ہے. او اب گھبرا کے اٹھے ہو. تو بالوں کی نیند گہری ہوتی ہے. تو زلزلے میں ان 4 آدمیوں کی نیند بھی، اور ساری جماعت بھاگ کے دروازے سے باہر نکل گئی. پھر دروازے کے سامنے بھی چھت گر گئی. جو حصہ جماعت کے اوپر تھا وہ کھڑا ہوا ہے. اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے حفاظت فرمائی. کتنے لوگ جو ہے، کتنے مسلمان شہید ہو گئے. اللہ نے جماعتوں کی حفاظت فرمائی جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات کو بیان کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردی اور ان کی غمخواری میں ان کے پاس گشتوں میں جاتے تھے. اللہ نے حفاظت فرمائی. یہ میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے یہ مارے پھر رہے ہیں. میرے دین کو اور دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ میرے بندے مارے پھر رہے ہیں. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. جماعت کے امیر صاحب نے آ کے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کہ مولانا، ہم نے جو سحری میں اپنا جو سحری بچ گئی تھی وہ رکھی تھی، وہ سب محفوظ تھی. لوگوں کے گھر گر گئے، ٹوٹ گئے، گھروں میں دب گئے، اور ہم مسجد کے اندر ہمارا سارا سامان محفوظ. پھر یہاں تک کہنے لگے کہ ہم نے جو سحری میں انڈے خریدے تھے نا، مرغی کے انڈے، کہ اس کو ہم بنائیں گے، بنا نہیں سکے. ہم نے کہا چلو شام کو بنا لیں گے یا کل سحری بنا لیں گے. وہ انڈے تک محفوظ تھے ہمارے. ابھی 4 جو سو رہے تھے، ان میں سے ایک کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ہے یہ کیا ہو گیا، زلزلہ آ گیا. اس نے اٹھایا ان تینوں کو، جاؤ بھاگو. یہاں سے دیکھو کونے میں کونا کھلا ہوا ہے، دروازہ دب گیا، یہ کونا کھلا ہوا، یہاں سے گھسٹ کے نکل جاؤ. جماعت کے ذمہ دار جماعت کو لے کے باہر کھڑے ہوئے، 1 2 3، اوہو 4 ساتھی باہر نہیں آئے. لگتا ہے بیچارے دب گئے، اس کے اندر شہید ہو گئے. سارے ساتھی فکر مند گردن جھکا کھڑے ہوئے ہیں، انا للہ پڑھ رہے ہیں. 4 ساتھی ہمارے مسجد میں شہید ہو گئے. لیکن پھر کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے سے ایک ساتھی گھسٹتا ہوا باہر نکلا. اوہ یہ تو زندہ ہے، آ گیا. پھر دوسرا گھسٹتا ہوا نکلا، آ گیا. پھر تیسرا اور چوتھا، چاروں جب باہر نکل گئے گھسٹ کر اس کونے سے، پھر چھت گر گئی. مجھے مسجد کی چھت کا ایک حصہ جہاں جماعت سو رہی تھی، کہتے ہیں ہم اس طرف جنوب کی دیوار کے پاس سو رہے تھے، وہ دیوار بھی کھڑی رہی، ہمارے اوپر کی چھت بھی کھڑی رہی، اور شمال کی طرف کی دیوار بھی گر گئی، چھت بھی گر گئی. اللہ نے بچایا. اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے، اللہ نے کو بچایا. جب چوتھا آدمی باہر نکلا، سب ساتھی اللہ الحمدللہ ہماری جماعت محفوظ ہے. ورنہ ان 4 کے لیے جو انا للہ پڑھ رہے تھے وہ 4 شہید ہو گئے. یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ پہاڑ بھی اللہ کے حکم سے قائم ہے، یہ زمین بھی اللہ کے حکم سے قائم ہے، یہ آسمان بھی اللہ کے حکم سے قائم ہے.
قیامت کے دن جب اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. اتنا بڑا آسمان جو اللہ کے حکم سے بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی سہارے کے، صرف اور صرف اللہ کے حکم کن سے ٹھہرا ہوا ہے. چھوٹی سی چھت بناتے ہیں، کتنے ستون رکھتے ہو؟ ہماری یہ مسجد دیکھیں کتنے ستون ہیں، 15 16 25 28 کتنے ستون ہیں. اور اتنا بڑا آسمان، ساری دنیا کے اوپر یہ آسمان، سارے سمندروں کے اوپر یہ آسمان، اور بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی سہارے کے اللہ کے حکم کن سے کھڑا ہوا ہے. بڑی طاقت والے اللہ کے حکم کن میں بڑی طاقت. جیسے اپنے حکم کن سے زمین کو پیدا فرمایا، اپنے حکم کن سے ان پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر ٹھونک دیا، زمین ٹھہر گئی، پہاڑ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، زمین بھی ٹھہری ہوئی ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ دوسرا حکم کن بھیجتے ہیں تو زمین ہلنی شروع ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے. انڈونیشیا میں سمندر میں طوفان آیا، سمندر آبادی کی طرف چڑھ گیا. سمندر کے پانی کو اللہ نے سمندر اسی جگہ میں روکا ہوا ہے، اس طرف نہیں آتا. لہریں آتی ہیں واپس چلی جاتی ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں واپس چلی جاتی ہیں. اور جب اللہ کا حکم کن آتا ہے تو یہی سمندر اس کی بڑی بڑی موجیں آبادی کی طرف اور شہر کی طرف بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرا دیتا ہے اور بڑی بڑی جو ہے عمارتوں کو تہس تہس کر دیتا ہے. اللہ کا حکم، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا حکم غالب ہے. جو اللہ چاہتے ہیں اور جو اللہ فیصلہ فرماتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے. ایک انسان کی اللہ حفاظت کرنے کا ارادہ فرمائیں، ساری بادشاہتیں، ساری وزارتیں، سارے فوجیں اور سارے پولیس والے سب بے بس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو اس کے نجومیوں نے بتایا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. ابھی پیدا نہیں ہوا. ایسے نجومی تھے، ایسے حساب لگانے والے تھے. بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کے تیری حکومت کے ختم ہونے کا سبب بنے. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس یہ ہے، میں ابھی حکم دیتا ہوں بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو. ظالم انسان. بچے کو دیکھ کے تو ہر ایک کو پیار آتا ہے، اور انسان تو انسان جانور کے بچے کو دیکھ کے ہی پیار آتا ہے. مرغی جیسا اس کے بچے چو 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 کتنے اچھے لگتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں، کتنا پیار آتا ہے. اس کو بچے ہاتھ میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں. بلی کے بچے، اس کو بچے جو ہے بلی پالی بھی ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے کو ہاتھ میں گود میں لے کے پھرتے خوش ہوتے ہیں. اب وہ ظالم انسان انسانوں کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بیٹیاں پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو، ان کو زندہ رہنے دو، اور جو بیٹا پیدا اس کو ذبح کر دو. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے، ان کے ڈر سے، نجومیوں کے بتانے پر پتہ نہیں کتنے بچے، ہزاروں بچے، کتنے بچے ذبح کراتے ہیں. معصوم بچے، ماں باپ کے سامنے ان کے بچے ذبح کر دیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کو اللہ نے اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا کہ چوں نہیں کر سکتے تھے، چوں نہیں کر سکتے. اور یہ ہوا کب؟ جب بنی اسرائیل جو اس وقت اللہ کے حکموں پہ چلنے والے تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، انہوں نے ان حکموں کو توڑ دیا. اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. ظالم بادشاہ کو ان پہ مسلط کر دیا، فرعون کو مسلط کر دیا. ہر طرح سے ان کو ذلیل کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے ذلت کا فیصلہ اوپر سے آ جائے تو کوئی ان کو عزت نہیں دے سکتا. اسی معاشرے کے فرد ہیں، اسی معاشرے کے فرد ہیں
اسی مصر کے ملک میں رہتے ہیں. فرعون کے آدمی ان کی بڑی عزت، اور بنی اسرائیل کے آدمی ان کی ذلت ہی ذلت. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ معصوم بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو بچا نہیں سکتے. باپ اور ماں دیکھ رہے ہیں ان کا معصوم بچہ، اور پولیس کے فرعون کے آدمی آ کے اس کو ذبح کر کے ٹکڑے کر دیتے ہیں. ہائے ہائے، یہ ذلت اللہ نے ان پہ مسلط کی. جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اللہ نے ذلیل کر دی. عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کا قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت اللہ نے ارشاد فرما دی. میرے یہاں سے عزت ملے یا میرے یہاں سے ذلت ملے، اس کا قانون ہے، اس کا اصول ہے، سنت. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں، ہرگز نہیں بدلتی. جو اللہ کی سنت ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اب دیکھیے کتنی آسان بات ہے. آدمی اگر سوچے، ٹھنڈے دل سے غور کرے، تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے سے کامیابیاں ملنے کا جو راستہ ہے بہت آسان. جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، دیکھیے دنیا کی مثال لے لیجئے. کسی ملک میں جو لوگ رہتے ہیں تو اس ملک کا بادشاہ، اس ملک کا حاکم کوئی حکم جاری کرتا ہے، سارے ملک والوں کو اس کا حکم ماننا ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ اس ملک والوں کو بادشاہ کا حکم ماننا ضروری ہے، چاہے ان کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. اور جس چیز سے بادشاہ روکے گا سارے ملک کے بسنے والوں کو اس سے رکنا پڑے گا. تو جب دنیا میں یہ ہوتا ہے اور اس طرح چلتے ہیں لوگ، تو اللہ رب العزت کے سامنے کیوں ہم جو ہے اللہ کے باغی بن جاتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اللہ کے باغی بن جاتے ہیں. جیسے بادشاہ کا حکم کوئی توڑے گا تو بادشاہ کی نگاہ میں وہ باغی ہوگا، اس کی پولیس فوج اس کو پکڑے گی، سزائیں دے گی، جیل میں ڈال دے گی. پھر بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن اڑا دے گی، قتل کر دے گی. اللہ رب العزت کی وہ سنت ہے. جو دین پر چلے گا، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی لائے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے گا. اس کی زندگی میں اللہ سکون بھر دیں گے، اس کے بچوں کو اللہ نیک بنا دیں گے، اس کی بیوی اس کی مطیع ہوگی، اور سب لوگ اس سے محبت کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مان رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنے اللہ کے درمیان کے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیتا ہے، جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور باقی لوگوں کے درمیان کے معاملے کو اللہ درست کر دیتا ہے. ہاں، پھر سب لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور مشکل تو نہیں، دین تو عین فطرت کے مطابق ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل میں نہیں آتا، ہے فطرت کے مطابق حضرت. لیکن یہ کہ جو عقل میں آئے وہ تو ہم اس کو مانیں، اور جو عقل میں نہ آئے اس کو نہ مانیں، یہ تو بالکل ناسمجھی کی بات ہے، نافرمانی کی بات ہے. سمجھ میں آئے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین عقل کے تابع نہیں ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ اکثر جو دین کے احکامات اور دین کے طریقے اکثر انسان کی سمجھ کے مطابق، عقل کے مطابق. اب لوگ جو ہے کہتے ہیں جی نماز کا فلسفہ، فلسفے کی کیا، اللہ حکم، بس موٹی بات ہے اللہ حکم ہے. نہیں جی فلسفہ، نماز پڑھے گا، وضو کرے گا، صحت کے لیے مفید ہے، 5 وقت نماز پڑھے گا، اس کے گھٹنے ٹھیک رہیں گے، اس کے آزاد، یہ سب فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. بس موٹی بات ہے اللہ کا حکم ہے، ہمارے مالک، ہمارے خالق، اس کا حکم ہے.
آگے اس کے فائدے وہ لوگوں میں کھولیں، کچھ پہ کھولیں کچھ پہ نہ کھولیں۔ اللہ کا جیسے بادشاہ کا حکم ہے سب مانیں گے، جو نہیں مانے گا وہ باغی، جیل یا قتل، پھانسی، اور جو مانیں گے وہ بادشاہ کے مقرب ہوں گے، بادشاہ ان سے خوش ہوگا، یہ میری ماننے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ذرے ذرے سے واقف، ذرے ذرے کا علم، ان کو معلوم ہے یہ میرا بندہ یہ میری اطاعت کرتا ہے، میرے حکموں پہ چلتا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتا ہے۔ اور جو اوپر اوپر سے تو دکھا رہا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں اور اندر سے نفاق ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اندر سے نفاق ہے، اندر سے دل میں اس کی جو ہے اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہے، نافرمانی کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے ان غلط کرتوتوں پر اللہ کی طرف سے پھر سزا ملتی ہے۔ شروع میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، اور جب وہ حد سے گزر جاتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک دم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت، پھر جب پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بہت سخت۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، چھوٹا سا، کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب دونوں آدمی دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تو کوئی قصور نہیں کیا، میں تو کوئی ظلم نہیں کیا، اے اللہ انصاف کر دیجئے، اے اللہ انصاف کر دیجئے۔ ایک تو یہ کہہ رہا تھا، دوسرا یہ کہتا ہے اللہ میں بہت گناہ گار، میں نے بہت گناہ کی، مجھے معاف کر دیجئے، جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے، جتنی آپ کی نافرمانیاں ہوں، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ تو جو آدمی معافی مانگتا رہا اس کی تو رہائی کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، جیل سے رہا ہو گیا۔ اور جو کہتا انصاف انصاف، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، ایک اللہ والے نے آ کے بتایا فلاں موقع پر تو نے ایک چیونٹی کو مارا تھا، اللہ کیا انصاف ہے، تو انصاف مانگ رہا ہے تو قاتل ہے اس چیونٹی کا، تو اس کے بدلے تجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا پتا کتنے ہم چیونٹیوں کو مار دیتے ہیں، کتنے جانوروں کو مار دیتے ہیں، اور کتنے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ موٹی بات کیا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ موٹا سبق ہے، ہمیشہ کا، ہر ایک کے لیے سبق ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کی ماننی، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اگر عقل کے تابع ہوتا تو جو چمڑے کے موزوں پر مسح کرتے ہیں نا، چمڑے کے موزے سردیوں پہنتے ہیں نا، ہمیں تبلیغ والے بہت پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، تو اس میں حکم کیا ہے کہ منہ بھی دھو، ہاتھ بھی دھو، سر پہ مسح کرو، اور پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ گیلا کر کے پاؤں کے موزے کے اوپر مسح کر لو۔ اگر اپنے وطن میں ہو، اپنے گھر میں ہو تو ایک دن ایک رات، سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے اس پہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، موزے مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا اگر پورا کا پورا دین عقل کے تابع ہوتا تو موزے پہ نیچے مسح کرنا چاہیے تھا، بھائی چلنے کی وجہ سے کوئی تنکا لگ گیا ہو، کوئی مٹی لگ گئی ہو، مسح کرو صاف ہو جائے وہ، نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ موزے کے اوپر مسح کرو۔ سمجھ میں نہیں آتا کیوں، چاہے سمجھ میں آئے، چاہے سمجھ میں آئے، چاہے سمجھ میں نہ آئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کر کے دکھایا۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضا ہوا تو ایک کوڑے کی جگہ پر ایک طرف کو ہو کر آپ نے تقاضا پورا فرمایا، اس کے بعد آپ تشریف لائے اور وہ تقاضا پورا فرمایا، استنجا کیا،
پھر تشریف لایا، آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے اپنے موضوع پر مسح فرمایا. پاؤں نہیں دھوئے، موزے پہنے ہوئے تھے، آپ نے موضوع پر مسح فرمایا. تو وضو کا عمل ہمیں یہ ملتا ہے، وضو کی سنت یہ ملتی ہے کہ اگر موزے پہنے ہوئے ہیں اور پاکی کے ساتھ پہنے ہیں، جی وضو کر کے پہنے ہیں، تو اب اس موضوع پر اتار کر دھونے کی ضرورت نہیں. مقام پر ہے تو 24 گھنٹے 1 دن 1 رات، اور سفر میں ہے تو 3 دن 3 راتیں اس پہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے، اس کی ہمیں دعوت دینی ہے. ایک ایک مسلمان کو، ایک ایک مسلمان کے سامنے اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو، اللہ سے ہونے کو، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کو، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کو خوب بیان کرنا. اللہ کا حکم ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جب وہ اللہ کے حکم سے زمین پر پھینکتے ہیں تو بے جان ڈنڈا جاندار اژدہا سانپ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کوئی طور پر تشریف لے گئے تھے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس پہ سہارا لگاتا ہوں، چلتے ہوئے سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اس ڈنڈے سے، اور بہت سے فائدے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ڈنڈے کی 3 صفات بیان فرمائی. کتنی؟ 3. کتنی بھائی؟ سن رہے ہو نا؟ ہاں، 3 صفات بیان فرمائی. ایک تو یہ ڈنڈا ہے، ڈنڈا ہے، بے جان ہے. دوسرا عصایا، ڈنڈا میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں. دوسری صفت، ڈنڈا ہے، بے جان ہے، میرا ہے، میں اس کا مالک. اللہ تعالیٰ سے خطاب ہو رہا ہے، میں اس کا مالک. آگے اس کے فائدے گنائے، سہارا لیتا ہوں، بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے. اچھا، اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو زمین پہ ڈال دیجیے. القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈالیے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. جب اللہ کے حکم سے اس عصا کو زمین پر ڈالا، تیز تیز چلنے والا سانپ بن گیا. اب کیا ہوا؟ پہلے عرض کیا تھا اللہ کے جناب میں یہ ڈنڈا ہے، بے جان، بے جان جاندار بن گیا. آنے واحد میں، 1 سیکنڈ میں اللہ کا حکم آیا، بے جان ڈنڈا جاندار سانپ بن گیا. اور فرمایا تھا کہ میرا ہے، بے جان ڈنڈا ہے، میرا ہے. اب تو اس سے خوف کھا رہے، کیسا میرا، کون سا میرا، نہ بہو نہ، اب خوف کھا رہے. اور تیسری صفت بیان فرمائی تھی، اس میں بہت سے فائدے ہیں، سہارا لیتا ہوں، بکری کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بہت سے فائدے ہیں. اب کیا سراسر نقصان ہی نقصان. سانپ کے اندر نقصان ہی نقصان، کوئی فائدہ نہیں. یہ ڈس دے گا تو میں مر جاؤں گا، یہ سانپ مجھ کو ڈس دے گا میں مر جاؤں گا، اب تو نقصان ہی نقصان. تینوں صفتیں اللہ نے بدل دی، بے جان کو جاندار بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے تھے کہ میرا ڈنڈا ہے، اب کیسا میرا، کون سا میرا، کوئی نہیں بابا نہیں، بچو اس سے بچو. کہاں ڈنڈے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور کہاں اس سے بچ رہے ہیں. اب اللہ کا دوسرا حکم آیا، پہلے حکم آیا تھا ڈنڈے کو زمین پہ ڈال دیجئے، اللہ کے حکم سے زمین پہ ڈال دیا. اب دوسرا حکم آیا، پکڑیے اس کو، سانپ کو. اگلا حکم آیا، ولا تخف، سانپ کو پکڑیے اور ڈریے نہیں، ہمارے حکم سے پکڑیں گے ہم حفاظت کریں گے. اللہ کے حکم میں حفاظت ہے. کس میں حفاظت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم میں حفاظت ہے. دوسرا حکم آیا، ڈریے نہیں، اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو ہم دوبارہ پہلے والی حالت پر لے آئیں گے. اللہ کے حکم سے ڈنڈا پھینکا، سانپ بن گیا، بے جان ڈنڈا زندہ سانپ بن گیا. اللہ کے حکم سے جب سانپ پر ہاتھ ڈالا تو وہ جاندار سانپ پھر بے جان ڈنڈا بن گیا.
حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، ایک اللہ کا حکم چلتا ہے۔ زندہ کو مردہ کو زندہ کر دے اور زندہ کو مردہ کر دے، حکم اس کا چلتا ہے۔ مردہ بے جان ڈنڈے کو زندہ سانپ بنا دے اور زندہ سانپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے پھر دوبارہ بے جان ڈنڈا بنا دے۔ اب یہ ڈنڈا ایسا اللہ نے اس کے ساتھ طاقتیں رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چل رہے ہیں، پانی کی ضرورت پڑی ہے، اے موسیٰ پانی پانی پانی، بہت اچھا۔ وہ ڈنڈا نکالا اور پتھر پہ مارا، ڈنڈا پتھر مارو، لوگ کہیں گے بیوقوف، پتھر کو کیا اثر ہوگا؟ نہیں، اللہ کے حکم سے جب ڈنڈے کو پتھر پہ مارا، پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ ہاں، اور یہ پتھر بھی کون سا تھا؟ یہ پتھر وہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے اور اپنے سارے کپڑے اتار کر پتھر پہ رکھے، پانی میں اتر گئے نہانے کے لیے، اور جب پانی میں اترے واپس باہر نکلے کپڑے پہننے کے لیے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا۔ ہاں، پتھر چلنے لگا، ارے پتھر ارے پتھر، پتھر سن ہی نہیں رہا، کپڑے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے۔ قوم والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اوٹ کر کے پیشاب کرتے تھے، قوم بے حیا تھی، وہ ایک دوسرے کے سامنے پیشاب کرتے تھے، ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھتے تھے، اللہ اس سے ناراض ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کے پیشاب کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے، تقاضا کرتے ہوئے آدمی چھپ کر کرے، بے پردگی نہ ہو۔ اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے کھولنا یہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب لوگوں نے کیا کہنا، ان کی قوم نے کیا کہنا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندرونی بیماری ہے اس لیے چھپ کے پیشاب کرتے ہیں، کوئی ان کی بیماری نہ دیکھ لے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کے بارے میں لوگ تہمتیں لگائیں۔ ان کو اندرونی مرض ہے، کوئی جسمانی مرض ہے جس کو چھپانے کے لیے چھپ کے پیشاب کرتے ہیں۔ دیکھو ہمیں کوئی مرض نہیں، ہم تو مرد ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان جو قوم نے ان پہ تہمت لگائی تھی اور ان کو بیمار کہا تھا، اللہ نے اس تہمت کو دور کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا۔ اللہ نے پتھر کو چلا دیا، پتھر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے، اب پتھر چلا گیا جہاں قوم موجود تھی وہاں پہنچ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے کپڑے اتارے ہوئے۔ اب جب قوم کے سامنے پہنچے، قوم نے دیکھا ارے یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک مرد ہیں، تو مضبوط مرد ہیں، تو کوئی بیماری نہیں ان کو، ہم ہی پاگل تھے ان کو بیمار کہتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اٹھائے، جلدی سے کپڑے پہنے، قوم نے دیکھ لیا بیماری کوئی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہم ان کو بیمار کہتے تھے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب فبرأہ اللہ مما قالوا، جو قوم والے آپ پر تہمت لگاتے تھے، آپ پہ الزام لگاتے تھے کہ آپ جو ہے مریض ہیں، بیمار ہیں اور آپ مرد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے نبی ہر عیب سے پاک ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہن لیے، پھر پتھر کو ڈنڈے مارے، تو نے مجھے رسوا کر دیا، تو نے مجھے بے حیا کر دیا، قوم کے سامنے ننگا آ گیا میں۔ خیر پتھر نے کہا مجھے نہ ماریے، مجھے اللہ کا حکم تھا اس لیے میں آیا تھا، میں کہاں چلتا ہوں، پتھر کہاں چلتا ہے۔ اور پتھر نے بات کی اور کہا اے موسیٰ مجھے اٹھا لیجئے، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے، میں آپ کے کام آؤں۔ ہاں، اللہ کے نبی، اللہ جس کو چاہے زبان دے دے۔ پتھر نے کہا مجھے اٹھا لیجئے، اپنے ساتھ رکھی۔ یہ وہی پتھر تھا جو ان کی کپڑے لے کے بھاگا تھا۔ اب جب قوم کو پانی کی ضرورت ہوتی، اپنے جھولے میں سے پتھر نکالتے، اسے عصا مارتے، اللہ کے حکم سے اس پتھر میں سے چشمے نکل جاتے۔ ساری قوم ان چشموں سے پانی پیتی۔ جو چشمہ نکلتا ہے کسی چٹان سے، کسی پتھر سے، اس کے پیچھے وہ خزانہ ہوتا ہے، اس پتھر کے پیچھے وہ خزانہ ہوتا ہے، پانی کی ٹنکی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ اس پتھر سے پانی نکالتا ہے، تو اس میں چشمے نکلنے لگتے، ساری قوم پانی پیتی، سیراب ہو جاتی۔ اور جب سب پانی پی کے سیراب ہو جاتے، اپنی مشکیں وغیرہ پانی سے بھر لیتے، پھر دوبارہ ڈنڈا مارتے، پھر پتھر سے پانی نکلنا بند ہو جاتا، اٹھا کے اپنے جھولے میں رکھ لیتے۔
اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قدرتیں دکھائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور یہی تو وہ ڈنڈا تھا جس کو اللہ نے سانپ بنایا تھا. یہی وہ ڈنڈا جس کو پتھر میں مارتے تھے, پتھر سے چشمے نکل آتے تھے, اور پھر دوبارہ مارتے تھے, چشمے بند ہو جاتے تھے, اور پتھر کو جھولے میں رکھ لیا کرتے تھے. اور یہی تو وہ ڈنڈا تھا جب فرعون پیچھے پیچھے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکلے, ساری رات چلتے رہے. خیال یہ ہوا ہم تو مصر سے باہر نکل گئے, ہم تو بہت دور چلے گئے. صبح جب ہوئی روشنی, صبح کی پو پھٹی اور روشنی ہوئی, دیکھتے کیا ہے کہ ساری رات چلنے کے بعد بھی ہم مصر میں ہی ہیں, راستہ بھول گئے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا؟ فرعون کو اطلاع مل جائے گی کہ ہم مصر سے بھاگنے کے لیے, مصر سے نکلنے کے لیے بھاگ گئے ہیں, فرعون ہمارا پیچھا کرے گا. اور ایسے ہی ہوا, ایسے ہی ہوا. جب فرعون کے آدمیوں نے, فرعون کے نوکروں نے آ کے بتایا کہ بنی اسرائیل تو بھاگ گئے, ہمارے کام کون کرے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے بیت الخلاء کی صفائی, پخانے کو صاف کرنا, نالیوں کو صاف کرنا, یہ بنی اسرائیل کرتے تھے, یہ بھاگ گئے, اب کون کرے گا؟ اچھا, مجھ سے پوچھے بغیر بھاگ گئے, میری اجازت سے پہلے بھاگ گئے, میں ان کو سب کو ختم کر دوں گا, تہس نہس کر دوں گا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. چلو چلو میرے ساتھ. 16 لاکھ فوج لے کر, 16 لاکھ فوج لے کر چھوٹی سی جماعت موسیٰ علیہ السلام کی, ان کو ختم کرنے کے لیے. لیکن حکم کس کا چلتا ہے بھائی؟ اللہ کا چلتا ہے. 16 لاکھ فوج لے کر فرعون غرور کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, میں موسیٰ کو اور اس کی بنی اسرائیل کو سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اور یہ پتہ نہیں تھا کہ وقت تو میرا آ گیا, میری فوجوں کا آ گیا. ان کا رتی پر نقصان نہیں ہوگا, ان کا ایک آدمی کو گزرا سا خون, ایک قطرہ خون کا نہیں بہے گا. اور یہ ساری کی ساری 16 لاکھ کی 16 لاکھ فوج اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ختم کر دیں گے, کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا, کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا. نکلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے, اور اللہ رب العزت نے اسی کو ختم کر دیا. حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. فرعون بنی اسرائیل کو قتل نہیں کر سکا, فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا, خود قتل ہو گیا, خود پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا. جب پانی میں ڈوبنے لگا تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا, میں ایمان لے آیا. فرشتوں نے کہا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ایمان لاتا ہے, ایمان لاتا ہے. موت کے وقت کا ایمان اور موت کے وقت کی توبہ اللہ کیا قبول نہیں. اس سے پہلے لمبی زندگی ہے, 60 سال کی, 70 سال کی, اس سے زیادہ جیسے کچھ کم, یہ ساری زندگی اللہ نے دی ہے. انسان توبہ کرے, جو اس سے غلطیاں ہو جائیں اللہ سے معافی مانگے. بھائی یہ بتی بند کر دو, اللہ سے معافی مانگے, اس کی توبہ قبول ہے. اللہ معاف فرمانے والے, اللہ معاف فرمانے والے, توبہ قبول ہے. لیکن جانے توبہ قبول ہے. موت کے وقت کی توبہ اور موت کے وقت کا ایمان یہ قبول ہے. غرغرے کے ایمان, یعنی جب موت کے آثار شروع ہو جائیں, گلے سے آواز نکلنے لگتی ہے بازوں کی, اس وقت کا ایمان. اور ایسے ہی جو دنیا میں زندگی گزارتا رہا نعوذ باللہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر, اور نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر, اور یہ سمجھتا رہا کہ میرے پاس مال زیادہ ہوگا, میرے پاس پیسے زیادہ ہوں گے, میں کامیاب ہوں گا, اور بس چیزیں زیادہ ہوں گی, بس میں بھی کامیاب, میرے بچے اعلیٰ اولاد بھی کامیاب. یہ دھوکہ اس کو لگا ہوا ہے. بہت سے انسانوں کو, بہت سے لوگوں کو, اور بہت سے مسلمانوں کو بھی یہ دھوکہ لگا ہوا ہے. مال کے زیادہ ہونے میں اور چیزوں کے زیادہ ہونے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے, حالانکہ ان میں کامیابی نہیں ہے, یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, کامیابی کا دھوکہ ہے. اس مال کے زیادہ ہونے سے پریشانیاں تو آئیں گی, سکون نہیں ملے گا. مال میں, دنیا کی چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں. بڑا گھر بنا لیا, بڑی کوٹھی بنا لی, اور بڑے اس میں آرام و راحت کے سامان اکٹھے کر لیے, اور سمجھتا ہے کہ اب بڑے مزے سے ٹھاٹ سے زندگی گزاروں گا. اور یہ پتہ نہیں
یہ بڑا گھر اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس بڑے گھر کو دیکھ کر چور اور ڈاکوں کی دال ٹپکے گی، وہ اس کے گھر میں گھس جائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ بڑا گھر ہی اس کی ہلاکت کا، قتل ہونے کا ذریعہ بن۔ سمجھتا تھا اتنا بڑا گھر بنا لیا، اب تو میں ہر چور سے، ہر ڈاکو سے، ہر فتنے سے محفوظ ہو گیا، حالانکہ یہ پتہ نہیں یہ بڑا گھر ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ یہ مال کا زیادہ ہونا ہی اس کے تباہ ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ڈاکو گھر میں گھس گئے، چابی نکال، اپنی تجوری کی چابی دے، ہم تیرا سارا مال نکالیں گے۔ وہ چابی نہیں دے رہا، اس کو اسی وقت قتل کر دیا۔ یہ گھر، یہ مال جس کو اپنی حفاظت، اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھا تھا، وہی اس کی ہلاکت کا اور اس کے مرنے کا ذریعہ بن گیا۔ حفاظت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتا ہے۔ میں نے ابھی آپ سامنے حدیث پڑھی تھی نا کہ جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لا کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی، جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان کے معاملے کو اللہ درست کر دیتا ہے۔ ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک بندہ اللہ کا عبادت کرتے کرتے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے کرتے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ راستہ ہے اللہ کے محبوب بننے کا، اللہ سے کامیابیاں لینے کا۔ جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام، سب سے بڑے فرشتے، ان کو بلاتے ہیں اور ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل، فلاں میرا بندہ، اس کا نام لے کر میرا فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں میرا فلاں بندہ، اس کا نام لے کر، فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہاں، آسمانوں میں اس کی محبت آ رہی ہے، آسمانوں میں اس کی محبت کو اللہ پاک فرشتوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس ایک اللہ کے بندے سے جو زمین میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات پورے کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنا کر اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل، ساتویں آسمان کے سب فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے جس کا نام یہ ہے، جو فلاں کا بیٹا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ ساتویں آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بندے کے اعمال پر ہوتے ہیں، پھر اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام چھٹے آسمان کے فرشتوں میں، پانچویں آسمان کے فرشتوں میں، چوتھے اور تیسرے اور دوسرے اور پہلے آسمان، 7 آسمان ہیں، 7 آسمان کے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ یہ سب فرشتے فلاں آدمی جس کا نام یہ ہے، جو فلاں کا بیٹا ہے، اس سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر شاعت مایا ثم یوضع له القبول فی الارض، اب اس ایک انسان کی، اس ایک آدمی کی محبت اللہ تعالیٰ، اس کی مقبولیت اللہ زمین میں اتار دیتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کامیابی، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ، اور یہ ہے عزت، یہ ہے عزت۔ زمین میں اللہ کے حکم سے اس کے لیے مقبولیت اتار دی جاتی ہے، جہاں جاتا ہے لوگ پہچانتے نہیں کون ہیں، لیکن لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کو، سلام کرنے، مصافحہ کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں سے دل میں آئی بات؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ کہاں سے آئی دل میں بات؟ اللہ کی طرف سے آئی۔
اور جس کو لوگ عزت سمجھ رہے ہیں میں حکومت میں بڑا افسر بن جاؤں، میں پولیس میں افسر بن جاؤں، میں فوج میں افسر بن جاؤں، بس میری عزت ہوگی، وہ عزت نہیں ہے، وہ عزت کا دھوکہ ہے، وہ عزت کا دھوکہ ہے۔ مال دولت میں عزت سمجھنا، عہدوں میں عزت سمجھنا، یہ عزت نہیں ہے، عزت کا دھوکہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عزت کا دھوکہ ہے۔ اب یہ دنیا میں مرنے سے پہلے دھوکہ کھل جائے اور آدمی اللہ کی ماننے والا بن جائے تو یہ دھوکے سے نکل گیا اور حقیقت میں آ گیا، ورنہ اگر دنیا میں اس نے اپنے زندگی کو ٹھیک نہ کیا اور اس دھوکے سے نہ نکلا تو موت کے وقت تو ہر انسان پر یہ دھوکہ کھل جاتا ہے، مسلمان پر بھی، غیر مسلم پر بھی۔ مسلمان روتا ہوا جاتا ہے، ہائے افسوس میں نے اتنے سال دنیا میں رہا اور میں اس دھوکے میں ہی رہا اور آج میں اس دھوکے کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور کافر کا تو پوچھنے کا، کافر کے تو بس موت آنے کا وقت شروع ہو جائے اور اس کے لیے مصیبتوں اور عذابوں کے دروازے کھل گئے۔ کافر کی تو موت کا وقت شروع ہو گیا، مصیبتوں اور عذابوں کے دروازے کھل گئے، اور یہ مصیبتیں، یہ عذابیں، یہ عذابوں کے نقشے یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ ہوتے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سب پر یہ دھوکہ کھول دے، اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں، غلط زندگی سے توبہ کر کے صحیح زندگی پر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، ایک ایک مسلمان کی ہمدردی اور ایک ایک مسلمان کی خیر خواہی، ایک ایک مسلمان کی ہمدردی اور ایک ایک مسلمان کی خیر خواہی کو لے کر ہم محنت کرنے والے بن جائیں۔ دنیا میں کامیابی نہیں، مال دولت میں کامیابی نہیں، بڑے بڑے گھروں میں کامیابی نہیں، قیمتی قیمتی کپڑوں کے پہننے میں کامیابی نہیں، قیمتی قیمتی کاروں کے خریدنے میں اور قیمتی قیمتی کاروں کے استعمال کرنے میں کامیابی نہیں، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، اس میں عزت نہیں، یہ عزت کا دھوکہ ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں اور جن کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے، وہ ریل سے اترتے ہیں، ایک مجمع کا مجمع ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کون لے کر آیا ان کو؟ پولیس والے لے کر آئے ان کو، زبردستی لے کر آئے، کھینچ کر لائے، لالچ میں لائے؟ نہیں، یہ تو خود ہی کھینچے چلے آ رہے ہیں، اللہ کے ایک نیک بندے آ رہے ہیں، ان کی میں زیارت کر لوں، ان کو سلام کر کے ان سے مصافحہ کر لوں۔ اب ایک آدمی کار والا، حضرت میں نے کبھی کار نہیں نکالی ہے، آپ کے خیال سے آپ اس میں تشریف رکھیں، میری کار میں کیا ہوگا؟ برکت ہو جائے گی۔ نئی کار خریدی ہے، آپ میرے کار میں تشریف رکھیں، برکت ہو جائے گی۔ کہاں سے؟ کس نے دل میں ڈالا یہ عزت کس نے ڈالی دل میں؟ ان کی عزت یہ دل میں کس نے ڈالی؟ ایک اللہ نے ڈالی۔ اس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے اس کی مخلوق کو اس سے راضی کر دیا۔ ایک تاجر کہتے ہیں، حضرت آپ فلاں جگہ تک، کہاں؟ فلاں جگہ تشریف لے آ رہے ہیں کہ جی ہاں، وہاں جانا ہے، رات وہاں قیام کرنا ہے، صبح کو جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں شرکت کرنی ہے۔ اچھا حضرت آپ وہاں تشریف لے آ رہے ہیں، راستے میں میرا کارخانہ پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے کارخانے میں رک جائیں، ایک پیالی چائے نوش فرما لیں، میرے کارخانے میں برکت آ جائے۔ یہ ہے عزت، اور یہ عزت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو آپ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ مال والا، بہت بڑی کوٹھی والا، بڑے قیمتی قیمتی کپڑے پہننے والا، بڑی قیمتی سوار ہونے والا، اللہ اس کو ذلیل کر دے، اپنی اس کوٹھی میں ذلیل ہو رہا ہے۔ اپنے بنگلے میں گیا، بیوی سے کہتے کوئی آیا تو نہیں تھا، کوئی میرا پوچھ تو نہیں تھا، کوئی فون تو نہیں آیا تھا، اپنے بنگلے میں آ کے پریشان ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے، کس کا فون آ گیا، کس کا فون آ گیا؟ بیوی سے کہتے فون اٹھا، کوئی میرا پوچھے نا، کہنا گھر میں نہیں ہے۔ یہ کوئی عزت ہے؟ یہ کوئی عزت ہے؟ بڑا عہدے والا ہمارے جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانوں میں بعض دفعہ، آج کا وزیر اعظم کل کا اسیر اعظم۔ اسیر کہتے ہیں نا قیدی کو، آج کا تو ہے وزیر اعظم اور کل حکومت کا تختہ پلٹ جائے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، سب سے بڑا قیدی ہو جاتا ہے، اسیر اعظم۔
آج کا وزیر اعظم کل کا وزیر اعظم. پہلے زمانے میں تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا، حکومت کا تختہ الٹ گیا. اب تو آئے دن دیکھنے میں آتا ہے. آج جناب بڑے بڑے محلوں میں اور بڑے بڑے کوٹھیوں میں اور جناب حکومت کے بڑے بڑے محلات میں، اگلے دن جو ہے وہ جیل کی کوٹھی میں. کہاں گئی عزت؟ وہ کہاں گئی وہ عزت؟ جس عہدے میں تو عزت سمجھ رہا تھا وہ عزت کہاں چلی گئی؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا. جو عزت کا نقشہ تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے آیا تھا، لیکن تو نے اس عزت کے نقشے میں اللہ کو یاد نہیں کیا. اس عزت کے نقشے میں تو نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا. اللہ نے اس عزت کے نقشے سے نکال کر ذلت کے نقشے میں پھینک دیا تجھ کو، ذلت کے نقشے میں پھینک دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اندھیرا گھپ، اور سورج کے نکلنے کا وقت ہوا، سورج کے نکلنے سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے مشرق کی طرف سے روشنی. یہ کیا ہے؟ سورج کے آنے کا پتہ دے رہی روشنی. سورج کے آنے کا یہ روشنی پتہ دے رہی ہے. صبح کاذب، صبح صادق، پھر وہ روشنی پھیلنی شروع ہوئی. سارا عالم اس میں روشنی روشنی. ابھی سورج نہیں نکلا لیکن سارے عالم میں بند کمرے کے اندر روشنی، روشن دانوں سے، کھڑکیوں سے روشنی آ رہی ہے. یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے مشرق کی طرف سفیدی اور روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، ایسے آپ کے تشریف لانے سے پہلے دنیا میں ایسے واقعات ہونے لگے. لوگ حیران، یہ واقعات کیسے ہو گئے؟ وہ حضور کی آمد کا پتہ بتا رہے تھے. فارس جو آگ کے پوجنے والے، آگ کو جلا کے رکھا ہوا تھا، آگ ان کی سالوں سے جلتی تھی، کبھی بجھتی نہیں تھی. کہتے تھے یہ آگ بجھ جائے گی ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ آگ بجھ جائے گی ہم تباہ ہو جائیں گے. آگ کو اپنا خدا سمجھتے تھے. نعوذ باللہ، کہیے نعوذ باللہ. آگ کو خدا کہتے تھے. آگ بجھ جائے گی ہم تباہ ہو جائیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، وہ فارس کی وہ آگ جو صدیوں سے جل رہی تھی اللہ نے بجھا دی. اللہ نے بجھا دی. دنیا والوں کو پتہ چل گیا کوئی انقلاب آنے والا ہے، کوئی انقلاب ہونے والا ہے. اور انقلاب کیا کہ کفر اور شرک کے اندھیرے، باطل کے اندھیرے چھٹنے والے ہیں اور حق کی روشنی والے، وہ پاک ذات، پاک ہستی اب دنیا میں تشریف لانے والی. فارس کی آگ جو صدیوں سے نہیں بجھی، جلتی رہتی تھی، ایسے انتظام کیے ہوئے تھے، آج بجھ گئی. محل کے کنگرے، 14 کنگرے جو ہے محل کے اوپر جو کنگرے لگے ہوئے تھے، 14 کنگرے گر گئے. کیسے گر گئے؟ اللہ نے دکھایا. اب تبدیلی آ رہی ہے عالم میں. اللہ عزت کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے باطل کی چیزیں مٹنی شروع ہو گئیں اور برکتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب گود میں لیا آپ کو، یتیم بچے تھے، جتنی دایا، جتنی ان کی سہیلیاں اور سب آئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے. عرب میں دستور تھا کہ مکہ مکرمہ کے جو ہے عورتیں، مائیں اپنے بچوں کو باہر کھلے دیہاتے بھیجتی تھیں. وہاں کی ہوا صاف ستھری، خالص دودھ، خالص سبزیاں، تو وہاں بچے صحت مند ہوں گے. اب وہ دایا آئیں، جس گھر میں بچہ، اس بچے کو لے جاتی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت آمنہ کے گھر میں آتی تھیں تو بچہ یتیم ہے، یہاں سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم بچے کو لیں گے اور اس کی رکھوالی، اس کی دیکھ بھال کریں گے، پرورش کریں گے، ہمیں ماں باپ خوب مال دیں گے. یہاں تو یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے. ہر ایک چھوڑتی گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ
کہیں سے بچہ نہیں ملا. ان کے پہلے بچہ تھا، ہر ایک ہی سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس پہلے بچہ ہے، اپنا بچہ اس کو دیں گی، اس کا بچہ بھی دودھ پیے گا، ہمارا بچہ بھی کمزور رہے گا، دودھ تقسیم ہوگا. شوہر سے مشورہ کیا اور تو بچہ کوئی ملا نہیں، ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، کہو تو وہ لے لوں؟ کہ ہاں لے لو، خالی ہاتھ جانے سے تو اچھا ہے، خالی ہاتھ جانے سے تو اچھا ہے، وہی بچہ لے لو. اوہو، جب وہ بچہ گود میں لیا ہے تو ان کی برکتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی، ان کی برکتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی. آتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزور، سب سے پیچھے پیچھے، علی میری ساتھ، علی فلانی، علی فلانی، تھوڑا آہستہ چل لو، مجھے بھی ساتھ لے لو. اور جب بچے کو گود میں لیا، پیارے نبی، دو عالم کے سردار، سید الکونین، ان کو گود میں لیا، اب تو ان کی سواری تیز چل رہی. ارے حلیمہ، ارے حلیمہ، ہمیں بھی ساتھ لے چل. جو پہلے اپنی سواریوں سے، اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی تو ہمیں ساتھ لے چل، اب وہ کہہ رہی ہے ارے حلیمہ تیری سواری کیا ہو گیا، تو تو اڑی جا رہی ہے، تو تو بھاگی جا رہی ہے. ہاں مجھے پتہ ہے مجھے کیا ہو گیا. سینے میں دودھ بھر گیا، سواری تیز جا رہی ہے، اپنے گاؤں میں پہنچتی ہیں. ابھی تک وہ گاؤں محفوظ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا وہ گاؤں بنو سعد بن بکر، ان کے اس قوم کا وہ گاؤں آج تک محفوظ ہے. جن کو پتہ ہے، جو ماہر ہے، پتہ ہے، ہمارے ملک کے لوگ وہ وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے، اس گاؤں میں جاتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ گاؤں. تو اب سب کے جانور شام کو آتے تھے، ان کے پیٹ خالی ہوتے تھے، پچکے ہوئے ہوتے تھے، اور حلیمہ سعدیہ کی بکری، ان کی بکریاں پیٹ بھرے ہوئے، دودھ سے بھرے ہوئے، چرواہوں کو ڈانٹتی تھیں. اور عورتیں، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں ہماری بکریوں کو چراؤ، تاکہ جیسے وہ پیٹ بھری ہوئی آتی ہیں ہماری بکریاں پیٹ بھری ہوئی آئیں. جیسے اس کے تھن بھرے ہوتے ہیں، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری بکریوں کو دودھ بھی تھن. چرواہے کہتے ہیں ہم تو ایک ہی جگہ چراتے ہیں، پتہ نہیں ہے اس کے پیٹ کیسے بھر جاتے ہیں، حلیمہ کی بکریوں کے پیٹ کیسے بھر جاتے ہیں، اور تمہاری بکریوں کے پیٹ کیوں نہیں بھرتے، ایک ہی جگہ چراتے ہیں. حضرت حلیمہ فرماتی تھی کہ یہ مجھے پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے، میں اس بابرکت شخصیت کو لے کر آئی ہوں، اس بابرکت شخصیت کو لے کے آئی ہوں جس کی قدم قدم میں برکتیں مجھے نظر آ رہی ہیں. تو جن کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا، اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں، ان کے اعمال میں، ان کی سنتوں میں کتنی برکتیں ہوں گی. آج ان سنتوں کو چھوڑ کر، ان اعمال کو چھوڑ کے ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ان برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں. ایک ایک سنت، ایک ایک سنت دنیا آخرت میں کامیاب دلانے والی، دنیا آخرت میں کامیابی دلوانے والی، اور سنت کو چھوڑ کر غلط طریقہ اختیار کرنا دنیا آخرت میں ناکامی دلانا، ناکام کرنے والا. سمجھتے کیا ہے؟ اگر سنت میں چلیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے، داڑھی رکھ لیں گے، لوگ ملا ملا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے. نہیں نہیں نہیں، یہ داڑھی ہی تو زینت ہے مردوں کی. ایک فرشتے کی تسبیح ہے، ایک فرشتے کی تسبیح ہے جو یہ تسبیح پڑھتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی. ہاں، ایک فرشتے کی تسبیح ہے، حدیث میں آتا ہے ایک فرشتے کی تسبیح ہے. وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اے وہ ذات جو پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے، کسی عورت کی داڑھی نہیں نکلتی، مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی. زینت تو مردوں کی، داڑھی تو مردوں کی زینت ہے، اور سر کے بال تو عورتوں کی زینت ہے. اب یہ عورت، جو عورت سر کے بال کٹواتی ہے اپنی زینت ختم کر رہی ہے. اور اسی طرح نعوذ باللہ جو مسلمان مرد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سنت کو ذبح کرتا ہے اپنی عزت کو ختم کر رہا ہے، اپنی خوبصورتی ختم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا اور یہ اپنے آپ کو بدصورت بنا رہا ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، زمین میں اس کے لیے قبولیت دی جاتی ہے، جس سے اللہ محبت رکھتے ہیں اس کے اعمال کی وجہ سے. اللہ کی محبت اترتی ہے اس کے اعمال، نیک اعمال کی وجہ سے.
اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں پہ چلنے کی وجہ سے اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ زمین میں اس کی محبت اتار دیتا ہے۔ ساری زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں اور ساری زمین والوں میں وہ مقبول بن جاتا ہے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب گھر تشریف لے آتے تھے، یہاں ہر وقت ساری امت کی فکر، جب بیان کر رہے ہیں روزانہ فجر کے بعد بیان، لوگوں میں کیسی محبت۔ دنیا سے تشریف لے گئے، اب بھی قبرستان میں ہر وقت تقریباً 1 2 3 آدمی کھڑے وہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا۔ دنیا میں جو اللہ نے عزت دی، کسی علاقے میں تشریف لے آتے، گاڑیاں لے کے لوگ آتے ان کے پیچھے پیچھے، اور سرحد کے علاقے میں تو لوگ ٹاں 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 فائر کرتے تھے آزاد قبائل میں۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح پوچھیں کیا کر رہے ہیں کہ جی یہ خوشی میں فائرنگ کر رہے ہیں، آپ کے آنے کی خوشی میں فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مقبولیت اتار دیتے ہیں۔ یہ ہے راستہ، عزت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، اللہ کے ایسے مقبولیت کا راستہ یہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر بے عزتی، ذلت، ناکامی۔ شیطان دشمن ہے ہم سب کا، ہر انسان کا دشمن ہے۔ وہ ایسی باتیں کان میں پھونکتا ہے، ہاں یہ کرے گا تو نماز پڑھنے جائے گا، لوگ تجھے تیرا مذاق اڑائیں گے، تیری بہنیں، تیرے بھائی تیرا مذاق اڑائیں گے۔ ہم نے تو اس کو ڈاکٹر بنایا تھا اور یہ ملا بن گیا۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ملا بن گیا۔ ہم نے تو اس کو ڈاکٹر بنایا تھا، ہم نے اس کو انجینئر بنایا تھا، یہ کیا ایسے داڑھی رکھ لی، یہ کیا ایسے سر پہ پگڑی باندھ لی۔ نہیں، یہ کہنے والے کہتے رہیں گے، یہ شیطان پھونکتا ہے، حقیقت میں یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو رہا ہے۔ سنتوں پہ چل کر اور سنتوں پہ عمل کر کے اللہ کے یہاں مقبول ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اللہ کے بندوں میں مقبول ہوگا۔ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا تو اللہ کے بندوں میں مقبول ہوگا۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے، یقیناً ایسے ہی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوں گے ساری مخلوق اس سے راضی ہوگی، اور جس سے اللہ ناراض ہوں گے ساری مخلوق اس سے ناراض ہوگی۔ گھر بیٹھے اللہ اس کو رسوا کر دیں گے، گھر کے اندر اس کو اللہ ذلیل کر دیں گے۔ ہاں، گھر کے اندر اللہ اس کو رسوا کر دیں گے، گھر کے اندر اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگو، بس ایک ہی راستہ ہے اور بہت آسان ہے، ایک ہی راستہ ہے بہت آسان ہے، جس راستے کو لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس راستے میں کامیابی ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا، تاجر چلے گا تاجر کامیاب، ملازم چلے گا ملازم کامیاب، کھیتی والا چلے گا کھیتی والا کامیاب، اور جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اگر اس راستے پر چلے گا اپنے اس راستے میں کامیاب ہوگا، عزت والا ہوگا، عزت والا ہوگا۔ اللہ اس کو ذریعہ بنائیں گے اوروں کی عزت کا۔ یہ چونکہ اوروں میں محنت کرتا ہے، دفتر میں کام کرتا ہے، دفتر والوں میں محنت کرتا ہے، ان کو دین کی بات سناتا ہے، حضور کے واقعات سناتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو سناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دیں گے اور اس کی بات سننے والوں کو بھی اللہ عزت دیں گے۔ بس ہم نے خود بھی پورے دین پر چلنا ہے، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا ہے، اور ہر مسلمان پہ محنت کر کے اس کو بھی اس پر لانا ہے۔ پوری امت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر، جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں، ہر مسلمان پر پوری امت کی ذمہ داری۔ کوئی مسلمان بھی اللہ کے حکم کو توڑنے والا نہ ہو، کوئی مسلمان بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا نہ ہو۔ یہ ہماری کوشش، یہ ہماری محنت، دن کو بھی یہی فکر، رات کو بھی یہی فکر، دعوت والی سے مبارک محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ کیا کریں بھائی؟ اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا جینا مرنا اس کام کے ساتھ، حضور کی اس مبارک محنت، دعوت تبلیغ کی محنت، اس کے ساتھ اپنا جیوں گا تو اس کام کو کرتے کرتے، اور موت آئے گی تو میری اس کام کو کرتے کرتے۔ کہیے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔
موت تک اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنا اصل کام بنا کے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیار ہے نا سب بھائی انشاءاللہ؟ موت تک کرنے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ ماشاءاللہ تو سبھی تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں گے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اب بہت تھوڑی زندگی ہے جس کو آپ آج ہم لمبی زندگی سمجھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ پتہ ہے کسی کو؟ کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ فرشتے آتے ہیں اور روح نکال کے لے جاتے ہیں، پاس بیٹھنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ماں کے پیٹ میں اللہ فرشتے کے ذریعے روح ڈلوا دیتے ہیں، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ، ایسے جب فرشتے آتے ہیں موت کے وقت، جس کی موت آتی ہے اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں، پاس بیٹھنے والی ماں کو پتہ نہیں، پاس بیٹھنے والے والد کو پتہ نہیں، پاس بیٹھنے والی بیوی کو پتہ نہیں، پاس بیٹھنے والے بچوں کو پتہ نہیں، اور روح نکل گئی، آنکھیں اوپر چڑھ گئی، آنکھیں اوپر چڑھ گئی۔ یہ طے کر لیں، اس کا فیصلہ کر لیں انشاءاللہ ہم نے دعوت والی اس مبارک محنت کو، حضور کی اس مبارک محنت کو ہم نے اپنے مقصد بنا کے ساری زندگی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ساری دنیا میں جانا ہے۔ ساری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ دنیا کے ہر ملک میں جائیں گے، اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے مسلمانوں کو کھڑا کریں گے۔ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے اپنی جیب پر نگاہ نہ کریں بلکہ غیب پر نگاہ کریں۔ غیب سے اللہ انتظام فرمائیں گے، غیب سے اللہ انتظام فرما کر آپ کو دنیا میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں، ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا، دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر۔ دعوت کا کام کرنے والے، حضور کا اس کام کو کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، ان کی دنیا بھی بناتے ہیں آخرت بھی بناتے ہیں۔ ہاں، خالی آخرت نہیں، دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے۔ دنیا بھی سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور برکتوں والی زندگی۔ تھوڑی روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں، تھوڑی سی کمائی میں اللہ تعالیٰ سارے کام بنا دیتے ہیں۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں نکل کر 1 روپیہ اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے جی، اپنے کھانے پینے پر، اپنے سفر کے کرائے پر، اللہ تعالیٰ 7 لاکھ روپے، کتنا بھائی؟ 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب دیتے۔ کیا اللہ کی دین، اللہ کی دین کا کیا ٹھکانا۔ بہت عطا فرمانے والے ہیں، ذوالجود والکرم، سخاوت اور کرم والے ہیں۔ 1 رکعت نفل کی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 49 کروڑ رکعتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا اونچا راستہ ہے، کیا ٹھکانا ہے اللہ کی دین کا۔ سب تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ اب درخواست یہ ہے، جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، 4 مہینے اس راستے کی پہلی سیڑھی ہے، 4 مہینے پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی